جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سراسیمہ تھے، پریشان تھے، کیونکہ اتنا بڑا حادثہ امت کے لیے کہیں ہے ہی نہیں، بہت بڑا حادثہ پوری امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اس سے بڑا کوئی حادثہ نہیں۔ تو لوگ حیران پریشان کہ اب کیا ہوگا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے اور آیتیں پڑھی، وہ آیتیں پڑھی جو 7 سال پہلے اتری تھی۔ سن 3 ہجری میں احد کے موقع پر آیتیں اتری تھی، کیونکہ احد کے موقع پر یہ غلط افواہ پھیلی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا گیا، تو پریشان ہو گئے تھے۔ وہ افواہ تھی اور یہ سچ مچ ہے۔ تو اس وقت جو آیتیں اتری تھی وہ افواہ سے متاثر ہوئے تھے، وہ آیتیں اب پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو اللہ کے ایک رسول ہی ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کے لیے موت نہیں ہے، حی لا یموت، اللہ کی ذات ہے، زندہ ہے، موت نہیں ہے، باقی سب کے لیے موت۔ اور نبی دنیا میں آئے تھے، وہ بھی ان کی بھی وفات ہو گئی، تو اس نبی کی وفات کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ تو آیت تو اس وقت اتری تھی، ابھی سمجھایا کہ وہ افواہ تھی اور یہ حق ہے، اور کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور آیتیں پڑھی۔ ان آیتوں میں یہ بات ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، تو کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا انہیں مار دیا جاوے تو تم پلٹ جاؤ گے اپنے دین سے؟ یاد رکھو، جو اپنے دین سے پلٹ جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، لیکن جو اپنے دین پر جمے گا تو وہ شکر گزار ہے کہ اس نے دین کو بھی سمجھا اور اللہ کو بھی سمجھا کہ اللہ احسان کرنے والا ہے، اور دین اللہ کے دیا ہوا ایک احسان اور نعمت ہے۔ اس پر جو ثابت قدم رہے گا یہ شکر گزار ہے، اور ایسے شکر گزار بندوں کو اللہ تعالیٰ خاص جزا دیں گے، خاص بدلہ دیں گے۔ تو شکر گزاری یہ ہے کہ اپنے دین پر باقی رہنا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے، یہاں حالات آتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، دن ہوتے ہیں، بیماری ہوتی ہے، تندرستی ہوتی ہے، خوشی غمی۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کو بدلتے ہیں۔ جیسے رات اور دن میں یہ تقلب ہوتا ہے، ایسے آدمی کی زندگی میں حالات بھی بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غمی۔ تو اب یہ بات ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ کیا حالات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے یا حکم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے؟ یہ دو باتیں، کہ حالات کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے گی کہ نہیں، حکم کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے گی۔ حکم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ حالات کوئی نہیں پیدا کرتا، حالات دنیا کی چیزوں سے نہیں پیدا ہوتے، اور نہ دنیا کی چیزوں سے یہ سدھرتے ہیں بگڑتے ہیں، وہ تو قدرت کی طرف سے، جیسے اندھیرا اور اجالا اللہ لاتے ہیں، حیات اور موت اللہ لاتے ہیں، ایسے ہی حالات اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ ہاں، ان حالات میں کیسے زندگی گزارنی ہے؟ تو دو قسم کے لوگ، ایک قسم لوگوں کی وہ ہے کہ جو حالات کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں، کہ جیسا حال ہوگا ویسا کریں گے، اور ایک یہ کہ جیسا حکم ہوگا ویسے کریں گے۔
تو نبیوں کی دعوت اور تعلیم یہ ہوتی ہے کہ جیسا حکم ہے ایسی زندگی گزارو، حکم معلوم کرو، حکم معلوم کرو، اور حکم معلوم کر کے پھر اس کے اعتبار سے اپنی زندگی بناؤ۔ حکموں والی بننا، حالات والی نہیں بننا۔ حالات ہمارے اختیار میں نہیں ہے، حالات کی ہم کو اللہ نے خبر بھی نہیں دی ہے۔ جو کام کرانا ہوتا ہے اس کی خبر دی جاتی ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ تو حکموں کی اللہ نے ہمیں خبر دی ہے، حکموں کا علم دیا ہے، حالات کا علم نہیں دیا کسی کو بھی۔ 1 منٹ کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا میں نہیں جانتا، 5 منٹ کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ کیوں؟ کہ حال کے حساب سے چلانا نہیں ہے، اس لیے حال کی خبر نہیں دی ہے۔ حکم کے حساب سے چلانا ہے، اس لیے حکموں کا علم دیا ہے۔ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو روڈ بند، راستہ بند ہوتا ہے تو لکھ دیتے ہیں وہاں کہ یہ بند ہے بس، اور جو کھلا ہوتا ہے اس کے اشارے ہوتے ہیں، یہاں سے یوں مڑ جاؤ، یوں مڑ جاؤ، یوں مڑ جاؤ۔ کیونکہ اس راستے پر چلانا ہے، ان کو نہیں جانا ہو تو بند کر دیتے۔ تو ایسے ہی اللہ نے حالات کی خبر نہیں دی ہے لیکن حکم کی خبر دی ہے۔ میں بیمار ہو جاؤں گا یا نہیں ہوں گا یہ مجھے خبر نہیں ہے، لیکن مجھ کو بیماری کے احکام دیے ہیں کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ تو کیا کرو۔ کہ اگر رمضان میں بیمار ہو گئے، یہ رمضان ایسا آیا کہ اس میں بیمار ہوا، روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو خبر نہیں تھی، بیماری ہو گئی، تو بیماری کی تو خبر نہیں تھی لیکن بیمار ہو جاوے رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کا حکم بتایا کہ بعد میں قضا کرے۔ بیمار ہونے کی خبر نہیں دی لیکن بیمار ہو جاوے اور روزہ نہ رکھ سکے تو روزے کی قضا کرے۔ یہ مثال ہے اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی ہمیں حکموں کے حساب سے چلانا چاہتے ہیں۔ تو زندگی بنانی ہے حکم والی۔